صل علی محمد وعلی محمد عجل فرجهم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سلام ان پہ تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، سلام ان پہ تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے. خداوند متعال کا بے پناہ شکر کہ اس نے ہمیں کربلا کے چاہنے والوں میں پیدا کیا. خداوند متعال کا بے پناہ شکر کہ اس نے ہمیں در اہل بیت سے متمسک فرمایا. خداوند متعال کا بے پناہ شکر کہ دنیا کی رنگینیوں کے باوجود ہم نے یاد رکھا ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو. خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے کام، یہ شکر بھی دراصل خداوند متعال کی ہی عطا ہے. ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات. یہ حسین سفینۃ النجات ہے، مصباح الخدا ہے. وہ سفینہ کہ اگر ڈوب رہے ہو تو اس میں آ جانا، اگر تمہیں اندھیرے ملیں یہ تمہیں روشنی عطا کرے گا. مصباح الخدا، سفینۃ النجات، معمولی چیز نہیں ہے جو آپ کی زندگی میں ہے، جو آپ کو زندگی کے ہر موڑ پہ بچا سکتی ہے. کس طرح بچا سکتی ہے؟ عملی طور پہ یہ آپ کو مجھ کو خود طے کرنا ہوتا ہے کہ ہم راستے اپنے کس طرح بنائیں. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عملی طور پر، مولانا نے جس طرح فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں کس لیے نکلا ہوں کربلا میں؟ کس لیے گھر چھوڑا اپنا؟ کس لیے نانا کا روضہ چھوڑا؟ کس لیے بھیا کی قبر چھوڑی؟ کس لیے ماں کی قبر چھوڑی؟ کس لیے خانہ کعبہ کو ترک کیا؟ اس لیے میں نے حج کو ترک کر کے 26 ماہ حج تھا مولا امام حسین کا، لیکن مولانا نے ترک فرما دیا اور ترک کر کے عمرے میں تبدیل فرما کر اپنے کسی اور راہ پہ نکل گیا. لوگوں نے پوچھا مولا کیوں جا رہے ہیں؟ بدنصیبی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے جب کربلا جانے والے امام حسین کا ساتھ نہ دیا اور حج کو پرائرٹی دی، تو امام وقت کی پہچان کے بغیر، معرفت کے بغیر انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ ہم نے کل یا پرسوں ڈسکس کیا تھا کہ امام وقت کو رسول سے حدیث ہے، اگر کوئی پہچانے نہ تو وہ جاہلیت کی موت مرے. تو کوئی شخص امام وقت کو چھوڑ کر اگر حج کر رہا ہے تو اس کے حج کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ بہت ہی عجیب و غریب اور اہم نکتہ ہے کہ امام وقت کی مرضی کے بغیر حج نہیں کر سکتے آپ. خانہ کعبہ یعنی وہ جگہ، یقین کیجئے کہ اگر ہم اور آپ اور انسانیت مولود کعبہ کی ہو جائے تو دنیا آپ کا طواف کرے گی. امام نے حج کو ترک فرمایا لیکن تمام لوگ حج کرتے رہے، اور یہی نوعیت آج بھی ہے. بے تحاشا لوگ حجوں پر جاتے ہیں اور اپنے خیال میں ان کا حج کامل ہوتا ہے. خدا ان کے حجوں کو کامل فرمائے، لیکن حسین کے بغیر کیا جانے والا حج کون سا حج ہے؟ طواف ہوتا ہے امام وقت کا. یہ سمبولک خانہ کعبہ اپنی جگہ اہمیت ضرور رکھتا ہے. مکہ کی سرزمین انبیاء کی اماجگاہ رہی ہے، مکہ کی زمین میں انبیاء دفن ہیں، لیکن عزیزان محترم جو وقت کا امام ہے، جو نبی کا نواسہ ہی نہیں بلکہ دین کا نبی کا وصی ہے، 1,24,000 پیغمبروں کا، تو ہمارے لیے یہ شرف ہے کہ ہم نے امام وقت کو پہچانا اور وقت کے حسین کو بھی ہم پہچانتے ہیں الحمدللہ، اور اس طرح سے متمسک ہیں. ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات. ایک اور درود کی سعادت حاصل کریں گے. عجل فرجهم. ذہن محترم، اصول دین کو ہم نے تھوڑا سا ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ہم امامت کا ایک ایریا رہتا ہے بھی ہمارا، جس میں ہم جو قرآن کی آیات ہیں جو سپورٹ میں ہے امامت کی ان کو ڈسکس کریں گے. البتہ اس سے پہلے کہ میں، کیونکہ 4 یا 5 ہماری مجالس رہ گئی ہیں، تھوڑا سا میں توحید کو ٹچ کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہوں.
کہ جس کے لیے مولا کھڑے ہوئے. جنگ صفین غالباً جس میں ایک شخص آتا ہے, جنگ ہو رہی ہے, مولا علی ایک صحابی کے پاس آتا ہے, کہتا ہے مجھے امام علی سے کام ہے. اس نے کہا یہ کون سا کام ہے تمہیں, سوال بتاؤ مجھے, ریزن کیا ہے. کہ مجھے توحید سے متعلق ایک سوال کرنا ہے امام علی سے. اس نے کہا تم دیکھ رہے ہو سب معاملہ کیا ہے, اعضائے بدن ہوا میں اڑ رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہیں, طبلے جنگ بجے رہے ہیں, اور تمہیں توحید کا سوال کرنا ہے. مولا نے اسے دیکھا, مولا نے فرمایا نہیں, اس کو آنے دو, لیٹ ہم کم. یہی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم جنگ کر رہے ہیں, یہی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم نے قیام کیا ہے کہ اصول دین. تو تھوڑی بہت نالج اصول دین کی ہونی چاہیے, اتنی ضرور ہو کہ ہم شرف سے کہہ سکیں کہ ہمارا تشیع مکتب فکر کن بنیادوں پر, کن اصولوں پر, کن پلرز کے اوپر کھڑا ہوا ہے. آپ سے کوئی شخص آئے اور یہ کہے کہ امام حسین اور یزید کی جنگ میں کون حق پر تھا, کہیں گے آف کورس امام حسین علیہ السلام حق پر ہیں. تو وہ کہے گا کہ ہر کام میں, خدا کے ہر کام میں, اس کائنات میں خداوند متعال خود شامل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, خداوند متعال ہر کام میں شامل, میں یہاں کے بیٹھا ہوں, خداوند متعال شامل ہے اس میں. تو اب اگر یزید کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو اور ان کے خانوادے کو اذیتیں دے کر قتل کر دیا, تو جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہر کام میں خدا شامل ہے, تو آپ بیسیکلی یزید کو بے قصور کہہ رہے ہیں. یعنی وہ یزید کا عمل, عمر ابن سعد کا عمل, شمر کا عمل, تمام دشمنان اہل بیت کا عمل, اس کے پیچھے دراصل خدا ہے. تو کسی کا بھی اس میں کسی کو آپ بلیم نہیں کر سکتے, تو آپ پھنس جائیں گے اگر, کیونکہ آپ کو توحید آپ کی ویک ہے. ضروری ہے کہ ہم توحید کے ان اسپیکٹس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں. آپ نجف جاتے ہیں, آپ مولا کے حرم مبارک میں دہلیز پر پیار کرتے ہیں, اپنی جبین ڈالتے ہیں, رکھتے ہیں وہاں. آپ علم کو پیار کرتے ہیں, آپ علم سے متمسک ہوتے ہیں. امام کے حرم جاتے ہیں, آپ امام سے کہتے ہیں مجھے اولاد دیجیے, ٹھیک ہے. آپ امام سے کہتے ہیں مجھے جاب دیجیے, میرا معالجہ کیجیے, میرے اندر بیماری آ گئی ہے. اکثر لوگ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں, ابھی تو شرک ہو گیا. ایبسلیوٹلی شرک نہیں ہے, کہیں سے بھی شرک نہیں ہے. نہ پرانا عمل شرک تھا, نہ یہ عمل شرک, نہ آگے جا کے. ان چیزوں کا البتہ ہمیں علم نہیں ہوتا. تو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں, اور پھر ہمیں احساس ہو کہ ہماری توحید کتنی اسٹرانگ ہے, ہماری امامت کتنی اسٹرانگ ہے, تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں. ایک لمحے کی عبادت 1000 سال, ایک لمحے کی فکر 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو پونڈر اباؤٹ اٹ, سوچیں. بے یقینی کی نیند سے یقین کی نیند بہتر ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز, ایک بگ بٹھا دے آدمی, کوئی نقطہ ڈال دے کہ بھائی امام حسین کو قتل کرنے والا یزید ہے, یزید کے پیچھے خدا ہے, ہر عمل کے پیچھے خدا ہے, ٹھیک ہے. ایک سوال یہ. دوسرا سوال جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ شرک کرتے ہیں, آپ حرم جاتے ہیں, امام رضا سے مانگ رہے ہیں کچھ, آپ کی تمنا پوری ہو جاتی ہے, آپ کا بیٹا پیدا ہو گیا, امام رضا صاحب نے بیٹا مانگا تھا, اس کا نام آپ نے رضا رکھ دیا, امام رضا نے دیا, آپ کو عطا کیا. مولا عباس باب الحوائج, مولا علی اصغر باب الحوائج, مولا مسلم بن عقیل باب الحوائج, مولا امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کہیں گے نہیں یہ کیسے باب الحوائج ہیں, یعنی خدا کے نظام میں نعوذ باللہ مداخلت کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں توحید کی جو اقسام ہیں ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے. توحید ایسا نہیں ہے کہ آپ ہیں اور خدا ہے اور درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہو رہا. یہ بالکل مس انڈرسٹینڈنگ ہے, کلیئرٹی نہیں ہے اس میں. تو ہمارے پاس توحید کے حوالے سے, توحید کے جانب محترم 4 اقسام ہیں. ان 4 اقسام کو اگر آپ سادے انداز میں سمجھ لیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ علم کو پیار کیوں کرتے ہیں, آپ مولا علی کے دربار میں جاتے ہیں, سجدہ کیوں کرتے ہیں, آپ اماموں سے کیوں مانگتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ امام آپ کو عطا بھی کر دیتے ہیں. یزید اور امام حسین کے معاملے میں حق پر کوئی شخص تھا تو کس طرح. اس حوالے سے انشاءاللہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, ایک درود کی سعادت حاصل کرنے کے بعد. توحید یعنی خداوند متعال کی ذات مبارک ایک ہے, احد, یونیک ہے, یونیک ہستی, کوئی اس کے کام میں اس کے ساتھ شریک نہیں. کوئی اگر شریک ہے تو اس کی اجازت سے, خود کوئی ہستی کوئی کام نہیں کرتی, کوئی چیز آپ کو عطا نہیں کر سکتی, مگر یہ کہ
اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ 4 اقسام توحید کی۔ نقش فریادی ہے، یہ کائنات میں سب کچھ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، خوبصورت شعر ہے۔ نقش فریادی ہے، کس کی شوخی ہے تحریر کا، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ کاغذی ہے پیراہن، ہر پیکر تصویر کا، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے آیا، کس نے بنایا۔ 4 اقسام ہے توحید کی، ان کو تھوڑا سا کوشش کریں، میمورائز کر لیں، یاد کر لیں، اس کو کھولنے کی بھی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 توحید صفاتی۔ خدا نے متعال یونیک ہے، اکیلا ہے، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ تو نمبر 1 ہے توحید صفاتی۔ یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم خدا کو جس کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ خداوند متعال کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ فقط اور فقط اس کی صفات سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ خالق ہے، آپ کے ارد گرد خلقت نظر آ رہی ہے، وہ رازق ہے، آپ کو رزق مل رہا ہے، تو وہی ہے سارا کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، اس میں خداوند متعال یونیک ہے، اکیلا ہے، وہ کسی کو اجازت دے دے بالکل الگ چیپٹر کھل جائے گا۔ تو خداوند متعال کی صفات مبارکہ جو 99 صفات ہیں آپ کے پاس، جو ویل نون ہیں، معروف ہیں۔ however اگر آپ جوشن کبیر پڑھتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں گے خداوند متعال نے ہمارے تشیع میں 1000 سے زیادہ صفات خدا کی ڈسکس ہوئی ہیں جوشن کبیر میں، لیکن جنرلی خدا کے 99 اسماء مبارکہ جو معروف ہیں، لیکن آپ جب جاتے ہیں در اہل بیت پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے راز کچھ کے کچھ ہوتے ہیں، کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، حکمتیں آپ کو ملتی ہیں۔ آپ خدا کے 99 نام جانتے تھے، آپ ایک جوشن کبیر کو کھولیے، دیکھیے اس میں 1000 اسماء مبارکہ ہیں خدا متعال، اور نہ جانے کتنے ہوں، ہم تک شاید اور بھی کوئی جوشن کبیر ہیں نہ پہنچی ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ خدا کی صفات کو ہم سمجھیں تاکہ اس کی صفات کے ذریعے ہم یہ جان سکیں خداوند متعال کس طرح احد ہے، کس طرح یونیک ون ہے، ایک ایسا واحد ہے خداوند متعال جس کا کوئی زیرو نہیں ہے، ایک ایسا واحد جس کا کوئی سیکنڈ نہیں ہے۔ تو آپ کے میتھمیٹیکل دماغ میں یہ چیز فٹ نہیں ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہی ہوگا، اسی طرح آپ کو قبول کرنا پڑے گا اس کو میتھمیٹیکلی۔ جب آپ کی سمجھ میں آئے گا، جب اس کے مقدمات کچھ ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا بہت زیادہ ہمیں شاید موقع نہ ملے۔ تو خدا کو سمجھنے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ اس کی صفات ہے۔ اس کے بعد خداوند متعال کی ایک توحید کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں توحید ذاتی۔ خدا کے کہنے ذات یعنی ذات الہی کو کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا کہ خداوند متعال کیسے فارم ہوا ہے، کس طرح بنا ہے، کس نے اسے بنایا ہے۔ یہ سوالات اگر مقدمہ اچھی طریقے سے پیش کر دیا جائے تو پھر حل ہوں گے۔ تو نمبر 1 توحید صفاتی، نمبر 2 توحید ذاتی، ذات مبارک ہے خداوند متعال۔ نمبر 2 توحید فعلی، ہر عمل میں خداوند متعال شامل ہے، مگر کس طرح شامل ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے توحید عبادی، عبادت فقط خدا کی ہوتی ہے۔ جب ہم توحید فعلی کو کھولتے ہیں، اس عمل کو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب خداوند متعال ہر عمل میں، ہر ایکشن میں شامل ہے، تو توحید فعلی میں ہم آگے جائیں گے تو سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے ہم جا پائیں، ہو سکتا ہے نہ جا پائیں، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے سادے انداز سے۔ توحید فعلی کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے جائے اسباب ہے، یہاں جو ہر کام ہوگا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قانون ضرور موجود ہوگا، فزکس کا، کیمسٹری کا، ہر نوعیت کوئی نہ کوئی قانون ہوگا، اور وہ خدا کے نظام نے خود بنایا ہے، خدا کے ذریعے خدا نے خلق فرمایا ہے اس کائنات کو تو ایک پروسیس کے ذریعے۔ تو اگر کوئی چیز اوپر سے گرے گی تو وہ نیچے کشش ثقل کی وجہ سے گرے گی۔ دنیا میں انسان موجود ہے، اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں، فیکٹرز ہیں۔ اگر آپ بیج لگائیں گے تو پودا اگے گا، اب اس پودا اگنے کے دوران انسان کا اختیار ہے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا ہمارا اختیار کتنا ہے، ہم کتنے با اختیار ہیں، کتنے بے اختیار ہیں؟ تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ تم کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا ہو گیا شخص، کہنے اب آپ اپنی ایک ٹانگ اوپر کر لیجئے۔ اس نے ایک ٹانگ اوپر کر لی، مولا نے فرمایا اب تم دوسری ٹانگ بھی اوپر کر لو۔ کہنے لگا نہیں کر سکتا مولا، تو میں گر جاؤں گا۔ بس کچھ اختیار ہے تمہیں، کچھ اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اختیار بھی سلب ہو سکتا ہے۔ تو اب یزید کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ امام حسین کو پیاسا رکھے یا نہ رکھے، وہاں پر خداوند متعال نے اس کا امتحان لیا ہے۔ ہم سب کا امتحان اسی طرح چل رہا ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ whether we should migrate or not، اور اگر ہم مائگریٹ کرتے ہیں تو کہاں جائیں، کون سے شہر جائیں، کس ملک میں جائیں، کس نیبرہڈ میں گھر لیں اپنا، یہ ساری چیزیں اختیار کے ساتھ ہیں آپ کے پاس۔
ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں کیسینو چلا گیا تو خدا نے بھیجا مجھے کیسینو، میں نے کسی مظلوم کو قتل کر دیا تو میرے ہاتھ سے جو چھری چلی ہے پیچھے خداوند متعال ہے۔ تو توحید فعلی عمل میں خداوند متعال انوالو ہے، لیکن اس نے آپ کو اختیار عطا کیا۔ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ حرام سینڈوچ کھائیں یا گھر پر آ کے حلال کھانا کھائیں، آپ کے پاس اختیار ہے۔ آپ کہیں گے خدا مجھے روکتا کیوں نہیں ہے حرام کھانے سے، حرام عمل سے مجھے روکتا کیوں نہیں ہے؟ یہ توحید فعلی ہے۔ اس توحید فعلی میں آپ با اختیار ہیں ایک لمٹ تک، اس کے بعد آپ کا اختیار نہیں ہے۔ کچھ چیزوں میں آپ کا اختیار ہے، کچھ پہ نہیں ہے۔ جیسے پیدا ہونا ہے، دنیا میں آنا ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے اس کے اوپر۔ کس معاشرے میں آپ پیدا ہوں گے آپ کا اختیار نہیں ہے، لیکن بعد میں پیدا ہونے کے بعد اسپیشلی بلوغت کے بعد آپ کا اختیار ہے۔ سوالات بہت سارے آتے ہیں اس میں ذہن میں کہ کس طریقے سے میں مسلمان کیوں، گھر میں پیدا ہوا تھا اس لیے مسلمان ہوں۔ تو اگر کسی شخص تک پیغام الہی نہ پہنچا ہو تو اس کا کیا اس میں قصور ہے کہ وہ مسلمان یا کسی دین پر نہیں رہا؟ تو آزاد ہے۔ یہ سوالات ویلڈ ہیں، یہ سوالات بہت پہلے ہو چکے تھے۔ تو توحید فعلی کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں جس میں آپ کا اور میرا ایک لمیٹڈ اختیار ہے، وہ اختیار آپ کو ظالم یا مظلوم بناتا ہے۔ اس اختیار سے پہلے ہم نے جب دیکھا کہ امام حسین کے معاملے میں ایک شخص نے امام حسین سے یہ کہا کہ میں جو ہے آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا غلط راستے پر۔ ایک شخص ہے جس نے امام حسین کو سواریاں کرائے پہ دی تھی، عجیب معاملہ ہے۔ ایک شخص کو امام حسین نے انوائٹ کیا تھا، کرائے پر اس نے سواریاں دی تھی۔ عصر عاشورہ اس نے دیکھا، یعنی گھوڑے اونٹ وغیرہ جو تھے امام حسین نے کرائے پہ لیے تھے، اور وہ شخص کرائے پر امام کو دے چکا تھا، لیکن امام کے ساتھ سفر کر رہا تھا وہ تھرو آؤٹ۔ عصر عاشورہ جب وہ پہنچا اس نے دیکھا کہ اصحاب امام جا رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، تو یہ پریشان ہو گیا۔ بے انتہا کردار ہے کربلا کے، ان کرداروں میں ہمارے لیے پیغامات چھپے ہوئے۔ اس کریکٹر میں بھی ہمارے پاس ایک کردار چھپا ہوا، اس کردار میں ہمارے لیے ایک بہت ایمینس پیغام چھپا ہوا ہے۔ یہ شخص ہے امام کے ساتھ کانسٹنٹلی ٹریول کر رہا ہے، واچ کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ عصر عاشورہ اس نے دیکھا کہ اصحاب جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے، تو امام کے پاس آئے، کہنا امام معذرت لیکن میرے پاس آپ کے کچھ ایسٹس ہیں، آپ کے اوپر میرا کچھ کرایہ نکلتا ہے، تو وہ پیمنٹ اگر آپ مجھے کر دیں تو شکر ہوگا میرا۔ تو امام نے کہا ہاں تمہارا جو ہماری طرف معاملہ نکلتا ہے وہ میں نے اپنی بہن کو سب بتا دیا ہے۔ کہنے لگے دیکھیں سب چلے گئے، آپ بھی اب جا رہے ہیں، پاسبلٹیز کہ آپ بھی شہید ہو جائیں گے، میری پیمنٹ کا کیا ہوگا؟ ٹھیک، امام نے فرمایا تمہاری پیمنٹ سیف ہے، پریشانی کوئی بات نہیں، میری بہن نے تمام معاملات رکھے ہوئے ہیں۔ البتہ امام فرما رہے ہیں میں تمہیں ایک اور اس سے بہتر آپشن دے رہا ہوں، تم ہماری مدد کرو، حل من ناصر ینصرنا، تم ہماری کمک کرو، ہماری ہیلپ کرو، تمہارا کرایہ بھی ملے گا، تمہیں سواریاں بھی ملیں گی، اور میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ امام کون ہے؟ جوانان جنت کے سردار۔ امام کہہ رہے ہیں آئی گارنٹی یو بہشت، لیکن تم ہمارا ساتھ دو، تمہیں سب کچھ یہاں بھی ملے گا، اس سے زیادہ بڑا سرمایہ تمہارے لیے انتظار کر رہا ہوگا اس موت کے بعد، اس ایپیسوڈ کے بعد، اس دنیا کے 70-80 سالوں کے بعد۔ اس نے کہا امام مجھے تھوڑا سا وقت دیا سوچنے کے لیے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ، جتنا وقت لینا ہے لو، دیر نہ کر دینا، اگر میں چلا گیا تو پھر یہ ڈیل ایکسپائر ہو جائے گی۔ یہ گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور اس نے امام کو منع کر دیا کہ نہیں مولا آپ میری پیمنٹ کلیئر کر دیں پلیز، آئی ایم آؤٹ آف ہیئر، میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد بسم اللہ امام نے جو بھی اس کا معاملہ تھا حل کیا، کربلا سجی آپ کے سامنے، شام غریبہ ہوئی، تمام کچھ ہوا۔ اس نے اپنے مویشی، اپنی سواریاں، جانوروں کو لیا اور واپس مدینے کی جانب چل پڑا۔ کتنی بڑی اس کے پاس اپرچونٹی تھی۔ یہ اپرچونٹیز ہمارے پاس بھی آتی رہتی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں لایا ہوں جس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بہت سارے خزانے انتظار کر رہے ہوں، آپ کے لیے بہت سارے ایسے نتائج انتظار کر رہے ہوں، خدا نخواستہ ہم ان کو مس نہ کر جائیں زندگی میں، اس اپرچونٹی کو انشاءاللہ۔ اس شخص نے راستہ لیا، سواریاں لی اور چل پڑا۔ لمبا سفر تھا،
مدینہ جانا آسان نہیں تھا، راتوں کو رکتا تھا، دن میں سفر کرتا تھا، پھر راتوں کو ایک رات کسی ایسی جگہ پر رکا، رات کو ڈیرا ڈالا اس نے، مویشیوں کو باندھا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، چوروں نے حملہ کر دیا، اس نے دفاع کرنا چاہا، اس کے ساتھیوں نے دفاع کرنا چاہا، تمام اس کے جانور چور ڈاکو لوٹ کر لے گئے، اس نے دفاع کرنا چاہا اور اپنی جان سے بھی اس نے ہاتھ کھو دیا۔ دیکھیں کیا اپرچونیٹی تھی اس کے پاس، کیا چانس تھا اس کے پاس، لیکن اس نے وہ ویسٹ کر دیا۔ ہم اکثر اس طرح کے مواقع زندگی میں آتے رہیں گے، آ رہے ہیں اور خدا نخواستہ چلے جائیں گے۔ اگر ان مواقع کو ہم نے صحیح معنوں میں اویل نہیں کیا تو ایسا نہ خدا نخواستہ کہ ہم بھی اسی بندے کی طرح ہو جائیں اور خدا نخواستہ ہم جو ہیں اپنی ایکچول زندگی کو برباد کر دیں۔ میں آپ کو بار بار یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں یہاں آیا ہوں، آپ نے مجھے بلایا ہے، آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں صرف وہ چیزیں باتیں عرض کروں گا کہ جو امام کا اپنا دیا ہوا سلیبس سے موجود ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ ایک درود کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 122، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِنَفِرُوا كَأَفَّةٍ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ انتہائی کام کی بہت ڈیپ میسیج رکھتی ہوئی آپ کی زندگیوں کو انشاءاللہ بڑی اچھی ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے آیت مبارکہ ترجمہ ادا کروں اور عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ تو ہر گروہ میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے کیوں نہیں نکلتی کہ دین کا علم حاصل کرے؟ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے جو دین کا علم حاصل کرے اور پھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو اسے دین اور عذاب الہی سے ڈرائے کہ شاید وہ اسی طرح راہ راست پر آ جائیں۔ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 22، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ معنی کیا ہے، میسیج کیا ہے، کیوں میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ نے ہجرتیں کی، آپ ماشاءاللہ محفلیں سجائیں، مجلسیں سجاتے ہیں، آپ عیدیں مناتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، عید بقرعید ایک خاص انداز سے خاص سیزنل آئٹمز ہیں، لیکن زندگی سیزنل نہیں ہے، زندگی میں آپ کانسٹنٹلی اس طرح کی چیزیں چاہیے۔ تو آیت مبارکہ کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاشروں کو کچھ خاص لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس معاشرے کو انسانی بدن کے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، روڈیں بنائیں، بلڈنگز بنائیں، انفراسٹرکچر کھڑا کریں، ہر نوعیت کی فیسلٹیز، لائرز کی ضرورت ہے، قانون دانوں کی ضرورت ہے جو آپ کو قانون بتائیں، بنائیں، سمجھا سکیں گے زندگی اس طریقے سے گزاری ہے، اور نہ جانے کیا کیا مہارتوں کی ضرورت ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ یہ تمام چیزیں اگر کسی غلط لیڈر کے ہاتھ میں چلی آئیں تو کس طرح استفادہ ہوگا ان کا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے اس آیت مبارکہ کے تناظر میں کہ ہماری کمیونٹی سے، ہمارے شہروں سے، ہمارے ملکوں سے کچھ لوگ نکلیں اور وہ خاص چیز ایکسپرٹیز حاصل کریں اور واپس اپنے شہروں میں آئیں، بالکل آنا چاہیے۔ تو جس طرح اور فیلڈ آف اسٹڈی میں ہم جاتے ہیں اور واپس آگے خدمت کرتے ہیں انسانیت کی، دین انتہائی اہم ہے انسانوں کو لیڈ کرنے کے لیے۔ آپ کو کونے کونے پہ یہاں چرچز نظر آتے ہیں، کبھی جائیں اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ سنڈے کو موسٹ پرابلی ان کے سیشنز ہوتے ہیں، تھوڑے سے بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ وجہ تھی کہ ان کے بچے نہیں آتے کیونکہ انہوں نے پراپرلی کام نہیں کیا۔ آپ کے لیے ہماری اس چھوٹی سی ماشاءاللہ انتہائی پر رونق، با انرجی، سینسیبل، محبت کرنے والی کمیونٹی کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس آیت مبارکہ پہ عمل کریں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں میں سے اگر کوئی بچہ یا بچی، دونوں ایدر ون، میل فیمیل ڈزنٹ میٹر، کسی کے اندر یہ رمق ہے، کسی کے اندر پوٹینشل ہے، ایک دوسرے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کے پاس آپ کی کمیونٹی سے کوئی پراپر عالم دین بنے اور اس کمیونٹی کو لیڈ کرے، کہ بجائے اس کے کہ آپ بلاتے رہیں لوگوں کو، نتھنگ رانگ ود اٹ، لیکن یہ آپ کی پیرالائزیشن ہمیشہ رہے گی کہ آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی چاہیے ہوگا۔
اسی کمیونٹی سے، اسی محلے سے، انہی گلیوں سے، انہی فیملیوں میں سے بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں آپ لوگوں کے ماشاءاللہ، بہت ذہین ہیں۔ خصوصاً میں نے عرض کیا سادات ضروری نہیں ہے، صرف سادات کے لیے خصوصاً ضروری ہے کہ ان کے جد نے یہ جو کھیتی آپ کے لیے چھوڑی ہے، اس کو چلانا، اس کو آگے بڑھانا آپ کا کام ہے۔ آپ کے پاس رسول اکرم نے امانت دی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جناب سیدہ کی اولاد ہوں، میں کہتا ہوں میں نجیب الطرفین ہوں، میرے والد سید، میری والدہ سید، کر کیا رہا ہوں میں کارپوریٹس کی خدمت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے کریں، گھر چلا سکتے ہیں آپ اس سے، صرف اپنا آپ اپنے ایسیٹس بنا سکتے ہیں اس سے، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ رسول کی اولاد ہیں، امام علی کی اولاد ہیں، آپ کو معاشرے کو لیڈ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں آپ نے ان کو صحیح معنوں میں کیش نہیں کیا، ان خزانوں کو، یعنی آپ قیادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آپ نبی کی اولاد ہیں۔ سادات کی صرف بات ہوئی ہے، اور یہ چیز لمیٹڈ نہیں ہے سادات تک، بے تحاشا ایسی ہستیاں ہیں جن کو رسول اکرم نے خود فرمایا اہل بیت منی، جناب سلمان فارسی، دیکھیے آپ ایران آپ کا بھرا ہوا ہے جن میں سفید عوام ہیں اور لیڈ کرتے ہیں الحمدللہ، تو یہ چیز محدود نہیں ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کسی بھی فیملی میں اگر کوئی بچہ، کوئی بچی اس کے اندر پوٹینشل ہے، خصوصاً لڑکیاں، ان کے اندر رمق ہے، وہ زینبی بنے۔ آپ کا دین دیکھیے، آپ کربلا، میں نے عرض کیا نا کئی مرتبہ، کربلا میں بھلا دی جاتی اگر زینب نہ بوت، اگر جناب شہزادی زینب نہیں ہوتی امام حسین کا پیغام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ تو آپ کو زینبیں چاہیے، اور ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری ماشاءاللہ یہ ٹیلنٹڈ خواتین انتہائی بریلینٹ ہیں، جناب زینب کے صفحے میں وہ بہت آگے جا سکتی ہیں۔ انقلاب اسلامی ایران کا آدھا انقلاب امام خمینی فرماتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی وجہ سے ہے، ہماری خواتین اس کے پیچھے کیا تھا۔ تو آج اگر ہمارے گھروں میں، اب آپ کے لیے واجب کی حیثیت ہو جاتی ہے اس بات کی کہ آپ کے بچے انجینئر بن رہے ہیں، لائرز بن رہے ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ بن رہے ہیں، ڈاکٹرز بن رہے ہیں، ایکسیلنٹ، لیکن اگر ان کی سمجھ میں دین نہیں آیا اور انہوں نے حق اور باطل کو نہیں سمجھا، تو ایسا نہ ہو کہ ان کا ٹیلنٹ دشمنان دین کے لیے استعمال ہو، یعنی کہ آپ کے منہ پہ تو نعرہ حیدری ہو لیکن آپ کیمپ میں بیٹھے ہوئے دشمنان علی کے۔ یہ بہت زیادہ پاسبلٹی ہے، نہ صرف پاسبلٹی ہے، میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں، دس از بین ڈن۔ ان ممالک میں بہت ہی ڈیلیکیٹ طریقے سے جو مسائل ہیں جو بعد میں درد سر بن جاتے ہیں، آپ کو، مجھ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ روز محشر آپ سے یہ سوال ہوگا، جو لوگ اصول دین پہ یقین رکھتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ہر کام ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو آپ میں سے کچھ لوگ اٹھیں قرآن کی آیت کے مطابق، جن کے اندر پوٹینشل ہے، صلاحیتیں، چھوڑیں اور چلے جائیں۔ ہر ایک کے لیے نہیں ہے البتہ یہ سفینہ جس میں سوار ہوگا، وہ لوگ، ان کے والدین، ان کی ضرورتیں ڈسکس کیا جائے ماہرین سے کہ اگر کسی میں پوٹینشل ہے، والدین کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، کھول کے بالکل اس کو آئیڈیلی جس طرح ہر معاملے کو آپ ڈسکس کرتے ہیں، بھائی میری بیٹی انٹرسٹ لے رہی ہے، اس کی فیوچر کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کو فکر کیا ہوگی؟ میرے بچوں کے فائنینسز کا ہوگا۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، ایک آپ کو حدیث قدسی انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ جو فائنینس کا مسئلہ ہے، یہ رزق کا جو معاملہ ہے، یہ آپ کا معاملہ ہی نہیں دراصل۔ خداوند متعال نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ حدیث قدسی پیش کرتا ہوں، درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ آپ کے ذہن میں آیا کہ بھائی مولانا صاحب بن گیا میرا بیٹا، کہ میری بیٹی حوضہ علم میں چلی گئی، اس کے رزق کا کیا ہوگا، اس کی جاب کا کیا ہوگا، اس کی شادی کا کیا ہوگا؟ یعنی عالم دین کا جو مقام ہے اس وقت معاشرے میں، خصوصاً سب کانٹیننٹ میں، یہ مقام بدنصیبی کے سب کانٹیننٹ میں، ایران میں ایسا نہیں ہے، عراق میں بھی تقریباً ایسا نہیں ہے، بہت باعزت باحترام طریقے سے کماتا بھی ہے اور اس کا مقام بڑا اسٹیبلشڈ ہوتا ہے معاشرے میں۔ ہماری بدنصیبی البتہ یہ، خداوند متعال نے رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ حدیث قدسی فرما رہی ہے کہ رزق خداوند متعال نے ساری دنیا میں پھیلا دیا ہے، اور یہ رزق آپ کوشش کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ کوئی 10 لے آئے گا، کوئی ملین لے آئے گا، کوئی لاکھ لے آئے گا، کوشش کرنی پڑے گی آپ۔ اسلام ہمارا دین
ایفرٹس بیسڈ ریلیجن ہے. نتیجہ خدا نے اپنے پاس رکھا ہے ہمیشہ. یور اونلی ٹاسک از ٹو پرفارم این ایفرٹ. صرف کوشش کریں گے آپ. نتیجہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اگر کوشش نہیں کی پھر آپ حیوان سے بھی بدتر ہیں, میں حیوان سے بھی بدتر ہوں. تو کوشش ہمارا اصل وظیفہ, رسپانسبلٹی. آپ کوشش کریں تو آپ جائیں گے کچھ نہ کچھ کما کے لے آئیں گے. گھونسلے میں نہیں آئے گا آپ کے پاس, نیسٹ میں نہیں ڈالا جائے گا. یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دا نیسٹ, یو ہیو ٹو پٹ سم ایفرٹس. رزق سامنے رکھا ہوا ہے, اب آپ چلیں گے کچھ نہ کچھ لے آئیں گے. یہ قانون جنرل انسان کے لیے, خوبصورت قانون رزق کا جنرل پبلک کے لیے. جو شخص خدا کے دین کے لیے کام کرتا ہے, خداوند متعال نے اس کے لیے قانون چینج کیا. خداوند متعال نے کہا نہیں, یہ قانون کہ تمہارے سامنے رزق ہے, اگر تم دین کے سفینے میں آ جاتے ہو تو رزق تمہارے آگے نہیں ہوگا, تم رزق کے آگے ہوگے. رزق تمہارے پیچھے ہوگا, تو تم کو رزق ڈھونڈ رہا ہوگا, تمہیں ہلکا سا کلک کرنا ہوگا, رزق تمہارے پیچھے خزانے کے خزانے آنا شروع ہو جائیں گے. فرسٹ آف آل تمہیں شاید ضرورت ہی نہ پڑے کبھی. تو جو خوف ہے کسی بھی کمیونٹی میں, ہر جگہ عزیزان محترم, ہر شخص یہ سمجھتا ہے. دیکھیں ہمارے تھرڈ ورلڈ میں تو مشکلات ہیں, فائنینسز, اپرچونیٹیز, جاب ہیں, ایجوکیشن. یہاں کا بچہ اگر ہائی اسکول بھی کر لیتا ہے تو اس کو فائنینسز کے کبھی مسئلے نہیں ہوں گے. بہت آسانی سے بے تحاشا لوگ ہیں جو ڈراپ آؤٹس ہیں یونیورسٹیوں کے. بل گیٹس جو بھی ہے ڈراپ آؤٹ ہے یونیورسٹی کا, اور دیکھیں دنیا کا عظیم امیر ترین انسان بن بیٹھا ہے. رزق کا معاملہ خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. لیکن آپ کبھی سوچیں, ہمارے پاس روایت ہے, اگر تمہاری نسل میں ایک صحیح عالم دین آ جائے, صحیح عالم دین تمہاری نسل میں آ جائے تو وہ پوری نسل اوپر سے نیچے تک بخش دی جائے گی. کبھی سوچئے, یہ اپرچونیٹی مجھے ملی ہے میرے اپنے بچے کی شکل میں, میری اپنی بیٹی کی شکل میں, بیٹے کی شکل میں, کہ بیٹا جاؤ حیدری قافلے میں سوار ہو جاؤ, جاؤ بیٹا, کربلا آج بھی تیار ہے, کسی کو آنا ہے بسم اللہ. تو آپ کے اوپر عزیزان محترم یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے ان کو ہائی اسکول کرائیں, یونیورسٹی کرائیں, لیکن کچھ بچے جو ڈیسپریٹ ہیں, جن کے اندر یہ شعلہ آگ بنتا جا رہا ہے, آتش فشاں بنتا جا رہا ہے, ان کو کہیں تم جانا چاہتے ہو, تم جانا چاہتی ہو حوزہ علمیہ, بسم اللہ, گو ٹرائی. ہم انشاءاللہ ہیلپ کریں گے. جتنے ہمارے ساتھی ہیں, علماء ہیں بڑے بڑے وہاں, اور یہ سارا کراؤڈ عزیزان محترم میری طرح یونیورسٹی کراؤڈ ہے. یونیورسٹیاں کیا ہیں, کیریئر چھوڑ دیا اپنے, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, لائرز ہیں, یو ایس سے ویسٹ سے کراؤڈ آیا جس نے چھوڑ دیا اپنی تعلیم, اور انہوں نے کہا نہیں, دس از دی ریئل ٹاسک, دس از دی ریئل جاب, یہ کام ہے اصلی کرنا ہے. تو میں آپ سے دست بستہ درخواست کر رہا ہوں کہ امام علی کے کیمپ میں آ جائیں, مولا کائنات کے کیمپ میں آ جائیں. وہ دیکھیں پھر آپ کو کتنے بڑے پیرول پہ پہنچا دیں گے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو آپ ایک درود پڑھیں گے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, امام حسین کا جو در ہے عجیب و غریب در ہے. امام حسین کسی کا احسان نہیں رکھتے, امام حسین کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے. آپ کو میں ایک عجیب و غریب دو واقعات ہیں جو آپ کو نیئرسٹ ہمارے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے. پہلا واقعہ جو ہے وہ حدیث قصہ سے متعلق ہے کہ کتنی بابرکت حدیث ہے, کتنی نورانی حدیث اور بیان مبارک ہے. آج جمعہ کی نماز میں یہ ڈسکس ہوا تھا, اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خوبصورت انداز سے ایک دوسرے سے ملیے, حدیث قصہ پڑھیے, کھائیے پیئیے, چائے پیجیے اور گھر چلے جائیے. یہ محفل اتنی سپیریئر ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے ماشاءاللہ, مجلس سے پہلے حدیث قصہ ہوتی ہے. ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی. جنگ بارڈرز پہ ہوتی ہے, آف کورس آئی نو, یو نو. جنگ کے دوران عراق کے بارڈر پر کچھ شہر ایسے تھے جہاں بیسک کاٹیج انڈسٹریز تھیں, اور ان انڈسٹریز میں جو پروڈکٹس ہوتی تھیں, سپلائی جو ہوتی تھی پورے ملک میں جاتی تھی. کچھ لوگ قوم آئے اور علماء سے کہا کہ
بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے ہمارے شہروں میں، اور ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ ہم انڈسٹری کو کس طرح سیو کر پائیں گے، محفوظ کر پائیں گے. تو ہمیں کوئی ترکیب بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے. بزرگان نے فرمایا گھر جاؤ، مجمع اکٹھا کرو، سب ساتھ بیٹھا کرو کسی گھر میں محفل میں، اور کیا کرو؟ حدیث قصہ پڑھو. سب بیٹھے دعا کریں، حدیث قصہ پڑھیں، چلے جائیں. ان لوگوں نے کام شروع کر دیا. تھوڑے دن بعد عزیزان محترم عراق کے پلین کا ایک پائلٹ پکڑا گیا، جہاز گر گیا، پائلٹ سروائیو کر گیا، اس کو اریسٹ کیا گیا. لے کر آ رہے تھے، جب اس کو اٹھا کے لے کر آ رہے تھے تو وہ شہر سے گزر رہا تھا. بلیسنگ ہے یہ ہمارے لیے اور ہمارے زمانوں کے لیے. جو لوگ اس زمانے پیدا ہوئے ہیں، جو بھی جس کی بھی نظر ہو، انقلاب اسلامی کو اسٹڈی کریں، پڑھیں اس کو، دیکھیں انشاءاللہ یہ انقلاب مقدمہ بنے گا ہمارے آخری امام کا. امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ ہم نے پچھلے 11 کی حفاظت نہیں کی. امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ ہم کر نہیں سکے ان کی حفاظت. ہم کیوں غیبت میں چلے گئے؟ کیوں اتنے سالوں سے غیبت میں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم امام کی حفاظت اس کی بھی نہ کر پائیں، اور خداوند متعال کو اپنی امانت کو اٹھانا پڑ گیا، چھپانا پڑ گیا آپ سے. یہ کتابیں، یہ واقعات بھرے پڑھیں. اس شخص کو اریسٹ کیا گیا، اس کو لے جانے لگے تو اس نے دیکھا کہ شہر میں گلی کوچے ہیں، گھر ہیں، آبادی ہے، سب کچھ ہے. تو اس نے جن لوگوں نے اس کو روکا ہوا تھا، اریسٹ کیا ہوا تھا، ان سے پوچھا کہ یہ شہر ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں؟ کہا جی ہاں یہ شہر ہے، آبادی بھی ہے. یہ آبادی بھی ہے. عجیب بات ہے، مجھے کئی مرتبہ حکم ملا کہ میں یہاں آؤں اور شہر پہ بمبارڈمنٹ کروں. مجھے کنٹرول ٹاور کہتا تھا جاؤ فلانی جگہ، مجھے میپ دیتا تھا اور میں آتا تھا یہاں. میں جب بھی یہاں سے گزرتا تھا مجھے آبادی نظر نہیں آتی تھی کوئی. پیچھے والے مجھ سے کہتے تھے کہ بم گراؤ، میں کہتا تھا ویسٹ نہیں کرو اپنے ویپنس، یہاں پانی ہے نیچے سارا، کوئی آبادی نام کی چیز نہیں ہے. تو پھر اس کو بتایا تم جانتے ہو یہ کیا وجہ تھی؟ جب اس بندے کی اس بات کو پبلک کیا گیا تو وہ برکت تھی حدیث قصہ پڑھنے کی، برکت تھی اہل بیت کا نام لینے کی. تو ہم ان جگہوں پہ جہاں ہر نوعیت کا گناہ قانون بن چکا ہے، ان زمینوں پر جہاں ہر نوعیت کے الہی ڈیوائن قوانین کو توڑا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ میجورٹی وانٹس دس، میجورٹی رولز. تو ہر وہ گناہ جن کی وجہ سے امتیں ڈسٹرائی ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں، قوانین بن چکے ہیں. آپ کو اس اندھیری فضا میں اپنے آپ کو نورانی بنانا ہے، اپنے آپ کو سیف کرنا ہے، اپنے آپ کو بچا کر لے کر جانا ہے اس تاریک دنیا میں. تو حدیث قصہ کا سہارا لیجیے. گھر میں جمع ہوں، تمام حضرات حدیث قصہ پڑھیں، اور انشاءاللہ کیا ہوگا اس کے بعد؟ یہ نور بچوں میں اترے گا. جب بچے پبلک اسکول جائیں گے اہل بیت ان کو بچائیں گے. ان الحسین مصباح الہدیٰ، یعنی وہ سفینہ آپ کے لیے ریڈی ہے، تیار ہے، آپ اس میں جمپ نہیں کر رہے، آپ اس میں نہیں بیٹھ رہے. تو کوشش کریں حدیث قصہ کا ذکر ریگولر بیسس پر ہو. اردو زبان میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، بچے انگریزی میں پڑھیں کہ ہم یہ ذکر کر کیا رہے ہیں، یہ بات کیا ہو رہی ہے. کہ رسول اکرم تشریف لائے، رسول اکرم نے فرمایا میرے جسم میں ایک ویکنیس آ رہی ہے. جناب سیدہ سے کہا کہ مجھے چادر یمنی لے کر آ جاؤ. اس میں رسول اندر چلے گئے. جناب سیدہ نے کہا کہ میں بھی آ جاؤں بابا. امام علی تشریف لائے، مولا امام حسین تشریف لائے، جناب امام حسن تشریف لائے. حدیث قصہ، ان ہستیوں کا نام، یہ ہستیاں وہ جن کی وجہ سے جناب آدم کو خدا نے مشکلات سے نکالا، ورنہ جناب آدم پھنس گئے تھے مشکل. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا. تو کیا ہم ان ہستیوں سے استفادہ نہ کریں؟ خدا نہ خواستہ کل ہمارے بچے دین سے دور ہو گئے تو دیر ہو چکی ہوگی. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں نجی محفلوں میں کہ دیر ہو چکی ہے آلریڈی. اگر آپ کو اپنی زندگیوں کو فاسٹ فارورڈ کرنا ہے تو آپ 2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے ٹورنٹو کی، یہاں چلیں 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی مونٹریال کی، وہاں چلے جائیں. اگر آپ کو تسلی نہ ہو تو آپ 6-7 گھنٹے کی فلائٹ ہے UK لنڈن کی، وہاں چلے جائیں. آپ کی ہجرتیں بہت عرصے سے وہاں ہو رہی ہیں، 40-50 سال سے UK میں آپ کے شیعہ مسلمان، ہر نوعیت کے شیعہ مسلمان، سنی مسلمان، ہر نوعیت کا مسلمان وہاں بیٹھا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے ہی انہی کا ریپلیکا بن جائیں.
ہمارے بچے ان کی فوٹو کاپی بن جائیں. آپ کے پاس جو دیوانہ پاگل آیا ہے آپ کو سخت باتیں بتانے آیا ہے، یہی طریقہ ہے انبیاء کا، یہی طریقہ ہے ائمہ کا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ أَيْنَ تَذْهَبُونَ، ہم کہاں جا رہے ہیں سارے؟ تو یہ عزاداریاں اس قسم کی ویکسینیشن لگانے کے لیے آپ کو، اس قسم کے انجیکشن ڈوزز دینے کے لیے آپ کو اہل بیت کے فضائل ہو، اہل بیت کے مصائب ہو، اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ ہو، بامعرفت سویلائز مہذب طریقے سے. آج کی مجلس کا جو مومن یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کل کی مجلس کے مومن سے بہتر ہو، گزشتہ مجلس سے بہتر ہو. تو ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے اہل بیت کے در سے متمسک ہونا سیکھیں، پریکٹیکل اسٹیپس لیں، اپنی مشکلات کو سمجھیں، اور بہترین اور شاندار اسٹیپ عزیزان محترم یہ ہوگا کہ یو ہیو ٹو فائنڈ سم ون ان یور کمیونٹی، کہ وہ کوئی ایک بچہ، ایک بچی، 2 بچے 2 بچیاں حوزہ علمیہ جوائن کریں، جہاں وہ مناسب سمجھتے ہیں، قم جائیں، نجف جائیں، دمشق جائیں، لکھنؤ جائیں، جہاں جانا چاہتے جائیں، دین کا علم حاصل کریں اور واپس آ کر اس ملک میں اپنے آپ کی، اپنی کمیونٹی کی خدمت کریں. انشاءاللہ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، موت ایک الٹیمیٹ حقیقت ہے. موت کی انڈرسٹینڈنگ ہماری اپوزٹ ہے. البتہ ہم جس چیز کو موت سمجھتے ہیں بیسیکلی وہ موت نہیں ہے، اختتام نہیں ہے. انتقال انتہائی عمدہ لفظ ہے. ٹرانسفر، یو ٹرانسفر فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ اینڈ یو ایلیویٹ فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ. یہ ڈیویٹ بھی، آپ ڈیموٹ بھی ہو سکتے ہیں، ایسا گارنٹی نہیں ہے، لیکن موت ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ ایلیویٹ کرتے ہیں، ایک بہتر دنیا کی طرف آپ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، ایک عجیب سا نقطہ ذہن میں آ رہا ہے اور انشاءاللہ مسائل سے منسوب کرے گا آپ کو. یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں، ایک جانور ہے گھوڑا، وفادار سواری، آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ ایوریج گھوڑے کا وزن 300 کلو گرام ہوتا ہے. مسائل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک گٹھری شہدی لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا. عزیزان محترم، موت ایک الٹیمیٹ حقیقت ہے. موت کی تیاری بہت ضروری ہے. موت کے بغیر احمقانہ ہے کہ زندگی پلان کی جائے. مولا کائنات کے لیے رسول اکرم پر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو چلتا پھرتا مردہ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھیں. مر جاؤ مرنے سے پہلے. موت کی اویئرنیس، معرفت اتنی حاصل کرو کہ تمہیں کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو، خوف نہ آئے موت سے. یہ دنیا انسان کے لیے، مومن کے لیے کیا ہے؟ ایک زندان کی مانند ہے. انسان کے لیے دنیا ایک زندان ہے، مومن کے لیے زندان ہے. مولا کائنات فرما رہے ہیں، ایک سے ایک بیانات ہیں کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں. تو ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، ضروری ہے کہ ہم ان بیانات کی حقیقت میں جائیں، ان بیانات کے عمق میں جائیں اور سمجھیں. اس حوالے سے آج کے جو انشاءاللہ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کو بہت ساری چیزوں کا ایک درک آپ کا چینج ہونا چاہیے. اس موت سے کبھی خوف نہ کھائیے، اس موت سے کبھی ڈریے نہیں. البتہ یہ خوف نیچرل ہے اور اس کی خاص وجوہات ہیں. کیوں انسان موت سے ڈرتا ہے، کیوں خوف کھاتا ہے؟ کہ اگر اس نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا تو وہ امتحان سے ڈرتا ہے. اگر اس نے اپنی کتابیں صحیح سے نہیں پڑھی دروس تو وہ خوف کھائے گا کہ کل میرا امتحان. اس لیے یہ خوف ہمارے اندر سب کانشیس میں ہمارے رہتا ہے کہ ہم پیش ہوں گے مولا کائنات کے سامنے، شہزادی کونین کے سامنے، اور پھر وہ ہم سے سوالات کریں گے. ہم کیا توشہ لے کے جا رہے ہیں، ہم کیا زیادہ سفر لے کے جا رہے ہیں. یہ خوف ہے. اور جو شخص اپنے معاملات کو لائن اپ رکھتا ہے، میں نے کیسے آپ کی خدمت میں پچھلے دنوں عرض کیا، شرف حاصل کیا کہ تفقہ فی الدین، دین کی فکر کرو، دین کو اپنا ہائیسٹ پرائرٹی کا آئٹم رکھو، دین کے بغیر زندگی میں کوئی فیصلے نہ کرو. تو دین کو اگر آپ رکھیں گے، بیلنس رکھیں گے، مصیبتوں پر صبر کرنا سیکھو، اپنی معیشت کو، اکانومی کو حلال طریقے سے مینٹین کرنا سیکھو. جب یہ ساری چیزیں کریں گے پھر آپ کا قبر کا خوف ختم ہو جائے گا. آپ کے اندر جو ایک قسم کا خوف ہے قبر کا
وہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کو اس کے لیے آج محنت کرنی پڑے گی۔ آج آپ کو میثم تمار بننا پڑے گا، آج آپ کو ابو ذر بننے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو موت آپ کے لیے ایک قبر جو ہے ایک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ وہ خوف، وہ سٹریس جو آپ کے اندر آتا ہے کہ موت، قبر، اسکیلیٹن، ان چیزوں سے میرا خوف بڑھ جاتا ہے۔ تو جب آپ کا خوف بڑھے تو دین کی طرف آئیے، قرآن کی طرف آئیے، ان چیزوں کی طرف آئیے۔ تیسری چیز، تین چیزیں اور جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں جو پلر ہونے چاہیے کہ تمام پلانس کا، کہ آپ کا بدن سیکنڈری ہے اور آپ کی روح پرائمری ہے۔ اپنی روح پہ توجہ دیں خدا را، یس بدن کی حفاظت کریں، لیکن آپ کا اصلی وجود، پرماننٹ وجود روح ہے۔ آپ کی روح میں اگر کوئی بیماری چلی گئی تو ہو سکتا ہے کبھی نہ نکلے۔ بدن کی بیماریاں یہیں رہ جائیں گی، تمام علوم جو آپ پڑھتے ہیں یہیں رہ جائیں گے، سلو کر لی جائیں گے ایٹ دا ٹائم آف ایگزٹ۔ اور یہ ایگزٹ میں نے آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ عرض کیا ہے، قرآن بھی بھرا ہوا ہے، نہج البلاغہ بھی بھری ہوئی ہے۔ ان کتابوں کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، کوشش کریں۔ عام سادی سے لینگویج میں لکھی ہوئی خوبصورت کتابیں، آخرت کی فکر کرنی ہے آپ کو۔ کینیڈا آ گئے، امریکہ آ گئے، اچھی زندگی گزر رہی ہے، اب ان نعمتوں کے ذریعے ایلیویٹ کریں اپنے آپ کو اور لے کے جائیں ان مقامات پر جن مقامات کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ عزیزان محترم، سقیفے کے بعد جو کچھ ہوا اکثریت اس بات کو جانتی ہے۔ رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو کچھ ہوا ان میں سے ایک قضیہ ہے امام علی کی شہادت، جناب سیدہ کی شہادت، امام حسن کی شہادت۔ امام حسن کی شہادت ایک عجیب و غریب باب ہے اسلامی تاریخ کا۔ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے ایک معاہدہ کیا تھا، ایک پیکٹ کیا تھا، جس میں مولا نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ معاویہ کے بعد اس کا بیٹا یا اس کی نسل میں حکومت، خلافت نہیں جائے گی۔ اختلافات نے اتنی شدت اختیار کی کہ امام حسن کو شہید کر دیا گیا۔ کہتے ہیں جس وقت امام حسن کو شہید کیا گیا ہے، مولا کا جگر ٹکڑے ہو کر باہر آ رہا تھا۔ اس وقت مولا کے کئی بچے تھے امام حسن کے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا جناب قاسم۔ جناب قاسم کا سن مبارک اس وقت 1.5 سال کے قریب تھا۔ مولا کے دائیں جانب جناب قاسم تھے، بائیں جانب مولا امام حسین تشریف فرما تھے۔ اس وقت امام حسن نے جناب قاسم کو ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا یہ اپنی ماں کو دے دو، زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، یہ تعویذ کھول کر پڑھ لینا، اس میں تمہاری زندگی کی اس مشکل کا حل موجود ہوگا۔ امام حسن کا جنازہ عجیب جنازہ ہے، گھر سے باہر گیا اور واپس آیا۔ جنازے کبھی گھر میں واپس نہیں آتے۔ ایک ایسا جنازہ جو باہر گیا، واپس آیا اور تیروں سے سجا ہوا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میرے اہل بیت سے قربت حاصل کرو۔ تیروں کے ذریعے ہوتی ہے قربت، جنازوں میں تیر گاڑے جاتے ہیں۔ اہل بیت نبوہ امام حسن لخت جگر رسول اکرم آج اپنے لخت جگر جناب قاسم کو ایک تعویذ دیا۔ اور اس کے بعد عزیزان محترم ام فروا شہزادی امام کی اہلیہ، عجیب معاملہ ہے۔ امام حسن نے جناب قاسم کو جو تعویذ دیا تھا، اس تعویذ میں ایک عجیب رمز، ایک راز تھا۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک گھوڑے کا جو وزن ہوتا ہے وہ 300 کلو گرام کے آس پاس ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے۔ 10 کی شب ہے، شب عاشورہ ہے، امام حسین اور دیگر اصحاب عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ اگلے روز جنگ کا میدان سجنا ہے۔ امام حسین نے عبادت پہ تشریف فرما ہے، مصلی پر محسوس کیا کہ ان کے برابر کوئی شخص آ کے بیٹھی ہے۔
مولانا نے دیکھا تو جناب قاسم تشریف فرماتے، 13 سال کا نازک بدن بھتیجا امام حسین کا بیٹھا ہوا ہے۔ مولانا نے کہا بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو، اتنی رات گئے، جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ، تم جانتے ہو کتنی قیامت کی رات ہے، تمہاری ماں گھبرا جائے گی۔ جناب قاسم نے فرمایا میں خود نہیں آیا، میری ماں نے مجھے بھیجا ہے یہاں پر، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میری ماں مجھے کہہ رہی تھی کہ جاؤ روز محشر مجھے شہزادی کونین جناب زہرا کے سامنے سرخرو ہونا ہے، تم زندہ واپس اگر چلے گئے اور امام حسین پہ اپنی جان کو فدیہ نہیں کیا تو میں شرمندہ ہوں گی۔ چچا جان کیا کل کی جنگ میں بھی شریک ہوں گا؟ کیا میں بھی اپنا خون بہا سکوں گا؟ مولانا نے فرمایا بیٹا جب اپنے بھائی کی یاد آتی ہے حسن کی، تمہیں دیکھتا ہوں تمہاری خوشبو سونگھ لیتا ہوں، میرا بھائی مجھے یاد آ جاتا ہے، تم چلے گئے تو کیا ہو گیا، کل کی البتہ جنگ میں تم بھی شریک ہوگے، تم کیا ننھا علی اصغر بھی شریک ہوگا۔ اس موقع پر جناب قاسم کو جلال آیا، شہزادہ کہنے لگا بابا جان، امو جان، چچا جان، کیا اشقیاء ہماری خواتین کے خیموں میں چلے جائیں گے؟ مولانا نے فرمایا نہیں میرے لال، ایسا نہیں ہوگا، تمہارا بھائی علی اصغر کیا ہوگا اس کے ساتھ، وہ میدان کارزار میں جائے گا اور تیر کھائے گا ہرملا کا۔ عزیزان محترم، امام اگلے روز جب میدان کارزار سجا تو کہتے ہیں کہ جناب قاسم امام کے پاس تشریف لاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بھائی چچا جان میری نوبت، میری باری کب آئے گی، میں کب جا سکوں گا؟ اور مولا فرماتے تھے کہ بیٹا جب بھی تم جانا چاہتے ہو میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ میرے بھیا کا لخت جگر، جن کے بھانجے ہیں جن کے بھتیجے ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں، 13-14 سال کی نازک عمر، کس طرح کا بدن ہوگا عزیزان محترم، کبھی سوچئے۔ تو مولا کہتے ہیں کہ دیکھ رہے ہو میرے لال، 20 سے 30 ہزار لوگوں کا جمع غفیر ہے جو تمہارے انتظار میں، تمہیں ختم کرنے کے لیے انتظار میں ہے، میں کیسے ان درندوں کے حوالے اپنے بھائی کی امانت کر دوں؟ امام نے پوچھا میرے لال جانا چاہتے ہو جنگ کے لیے، مجھے یہ بتاؤ موت کو تم کیسا پاتے ہو، موت تمہاری نظر میں کیا ہے؟ مولا کا جواب مبارک عجیب عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا موت خوف کا نام نہیں ہے، مولا کے اس بیان مبارک سے آپ کو معرفت موت ہوگی۔ مولا فرماتے ہیں اخلی من الاصل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اہل بیت کے گھرانوں میں پلنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ مولا نے منع کیا، جناب قاسم خیمہ گاہ کی طرف واپس آئے، جناب ام فرما سے اپنی ماں سے کہا اماں جان میرے چچا مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، میں کیا کروں، میرا دل چاہتا ہے اپنا خون بہاؤں۔ ام فرما نے کہا بیٹا تمہارے ہاتھ میں جو تعویذ بندھا ہوا ہے اس کو کھولو، تمہارے بابا نے یہ تعویذ کسی بڑی مشکل کے حل کے لیے تمہیں دیا تھا۔ یہ تعویذ کھولا گیا، اس میں جو لکھا تھا اس کو پڑھا گیا۔ عزیزان محترم، تعویذ کو لے کر جناب قاسم امام حسین کے پاس تشریف لے کے گئے، دکھایا، مولا نے تعویذ کو آنکھوں سے لگایا، چوما، یہ تو میرے بھیا کا خط ہے، یہ تو میرے بھیا کی خوشبو آتی ہے اس میں سے، اے میرے لخت جگر کیا سفارش لے کر آ گئے ہو، کس طرح میں تمہیں منع کروں، مگر میرے لال میرے لیے بہت مشکل ہے کہ تمہارے نازک جسم کو ان درندوں کے حوالے کروں۔ جناب قاسم چھوٹے تھے، 15 سال کے بھی نہیں تھے، 13 سے 15 سال کے درمیان عمر مبارک لکھی جاتی ہے۔ ان کے بدن مبارک پہ کسی قسم کی ذرہ فٹ نہیں ہوتی تھی، چھوٹا سا جسم تھا، تلوار اٹھانا ان کے لیے مشکل تھا، لیکن مولا نے کہا چلو تمہاری یہ خواہش پوری کریں گے۔ جناب قاسم جب میدان کارزار کی طرف عزیزان محترم چل رہے تھے نا، جا رہا تھا میرا آقا، تو جانتے ہیں کیا تھا؟ تلوار زمین سے رگڑتی چلی جاتی تھی، اتنا چھوٹا سا قد تھا شہزادہ قاسم کا،
عزیزان محترم، نازک بدن جناب قاسم بڑھ رہے ہیں، سوچیں کہ ان کے اپنے آپ کے اپنے بیٹے اپنی اولادوں کو کس طرح مائیں سجا کر بھیج رہی تھی. ہم کر سکتے ہیں کیا یہ؟ 30,000 کا درندوں کا لشکر، کبھی تصور کیجئے. قاسم پہنچے، جناب قاسم کو جب آتا دیکھا عمر ابن سعد ملعون نے تو کہنے لگا کہ یہ شہزادہ، یہ چاند سا چہرہ جو آ رہا ہے، اس کا خاتمہ میں خود کروں گا. عمر ابن سعد ملعون ایک ماہر فوجی تھا، اس نے یہ ارادہ کیا. جناب قاسم نے حملہ کیا، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، مگر پرانی ترکیب کے مطابق ان ملعونوں نے جانتے کیا کیا؟ کئی ہزاروں نے اس نازک بدن بچے کو، نوجوان کو گھیر لیا. کبھی امیجن کریں، کئی ہزار کا لشکر ایک 13-14 سال کے بچے کو گھیر کے مار دے. اس دوران اس ملعون عمر ابن سعد نے جناب قاسم کے ایک گرز مارا ہے. یہ گرز جب اس جناب قاسم کے لگا تو شہزادہ قاسم زمین پر آ گیا تھا. میرے پاس جملے ہیں امام زمانہ کی زیارت ناہیہ کے. امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس بدن پر کہ جس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب چلی گئی تھی. میرا سلام ہو اس نازک بدن پر. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا عزیزان محترم کہ ایک گھوڑے کا وزن 300 کلو گرام ہوتا ہے. کئی ہزار گھوڑے، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے تھے اور بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب آ گئے تھے. ننھے قاسم کا بدن مبارک بالکل اس طرح ہو گیا تھا کہ کوئی جسم کا ٹکڑا نہیں پہچانا جاتا تھا. امام حسین کو آواز دی، امو جان مجھے اٹھائیے. آپ جانتے ہیں امام حسن، امام حسین اور جناب قاسم میں 2 مماثلت نکلتی ہیں. ایک مماثلت یہ ہے کہ امام حسین کا جسم بھی جو ہے وہ روندا گیا ہے گھوڑوں کی ٹاپوں میں، اور جناب قاسم کا بدن مبارک بھی. لیکن جناب قاسم کا جانتے ہیں بدن اس وقت روندا گیا ہے جب جناب قاسم کے بدن میں زندگی تھی، جان تھی. شہزادہ قاسم حیات تھا. ہزاروں گھوڑے، اتنے وزنی نازک بدن گھوڑے، اتنے عظیم وزنی گھوڑے مولا کے بدن مبارک کو روند رہے تھے. جب امام حسین تشریف لے کے گئے، پہنچے تو دیکھا کہ قاسم کا لاشا اپنی جگہ پر نہیں، ٹکڑوں کو جمع کیا اور اب چلے خیمہ گاہ کی طرف. جناب ام فرما دیکھ رہی ہیں کہ میرا بیٹا حسین پر شہید ہوا، اولاد رسول پر شہید ہوا، فدیہ کر دیا، اب واپس آ رہا ہے. جناب ام فرما نے پوچھا، اے بھیا، اے امام حسین، میرے بیٹے کی لاش کہاں ہے؟ وہ صدقہ جو میں نے آپ کے اوپر کیا ہے. امام حسین نے اس گٹھری کو جو کاندھے پر تھی کھول کے رکھ دیا. فرمایا، اے ام فرما، یہ تیرے بیٹے کی نورانی لاش کے ٹکڑے ہیں، ان کو سنبھال. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند متعال ہماری خواتین کو وہ کلیجہ دے ام فرما کی مانند کہ ہم اپنی اولادوں کو اپنے دین پر فدا کرنے کی ہمت پا سکیں. یا رب جلال ہمارے مردوں کو کلیجہ دے کہ ہمارے مرد امام حسین کی مانند اپنی اولادوں کو علی اکبر اور علی اصغر کی مانند دین کے حوالے کر دیں. رب جلال ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری اس عبادت کو قبول فرما. اس ماہ محرم کو ہمارا آخری محرم قرار نہ دے، ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما. روز محشر شہزادی کونین کے ہمراہ محشور فرما، شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما. میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. رب جلال ہمارے سروں پر علماء کا سایہ قائم رکھ، ہمارے امام کا ظہور جلد سے جلد فرما دے. ہمیں اپنے امام کے انصاران اور آوان میں شامل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماتم حسین. Ya Hussein, 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 Ya Hussein.
Ya Hussein, 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 Ya Hussein. سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی لبوں پہ تیرا ہے نام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ علم پہ سایہ ہے پنجتن کا بلند تیرا ہے مقام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تو با وفا ہے تو لافتہ ہے بے آسروں کا تو آسرا ہے تو با وفا ہے تو لافتہ ہے بے آسروں کا تو آسرا ہے جہاں میں چرچا ہے عام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جان نثار کرنا حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جان نثار کرنا یہی ہے تیرا پیام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی یا حسین 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 حسین یا 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 حسین لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر
حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے اس گھڑی روئے بہت اس گھڑی روئے بہت شیخ کو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا 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 حسن یاد آئے اس گھڑی روئے بہت اس گھڑی روئے بہت شیخ کو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا 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 حسن یاد آئے ہائے قاسم نہ تیرے ٹکڑے بدن کے ہوتے ہائے قاسم نہ تیرے ٹکڑے بدن کے ہوتے رو کے سینے سے ہائے رو کے سینے سے لگایا تو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا 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 حسن یاد آئے ٹکڑے قاسم کے چنے اور ابا میں ڈالے ٹکڑے قاسم کے چنے اور ابا میں ڈالے بند کر لاشا ہے بند کر لاشا اٹھایا تو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا 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 حسن یاد آئے ٹکڑے قاسم کے چنے اور ابا میں ڈالے ٹکڑے قاسم کے چنے اور ابا میں ڈالے باندھ کر لاشا ہے باندھ کر لاشا اٹھایا تو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے اس گھڑی روئے بہت اس گھڑی روئے بہت شیخ کو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم